بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درباری ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دروازہ کھولا تو ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ کیا یہ شبنم کا گھر ہے؟ میں اس غیر مرد کی زبان سے اپنی بیوی کا نام سن کر حیران رہ گیا۔ وہ اندر آنے لگا تو میں نے اس کو راستے میں روکا اور کہا کہ تم کہاں آ رہے ہو؟ یہ میرا گھر ہے، میری اجازت کے بغیر تم میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تبھی وہ آدمی کہنے لگا کہ اگر یہ شبنم کا گھر ہے تو مجھے اس سے ملنا ہے، اسے بولو کہ روحان آیا ہے۔ میں نے دروازہ بند کیا اور کمرے میں چلا گیا۔ میری بیوی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو اٹھایا اور کہا کہ تم کسی روحان کو جانتی ہو؟ روحان کا نام سنتے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس کا چہرہ بالکل لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں کسی کو نہیں جانتی، اور اب اگر میرے بارے میں کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ یہ میرا گھر نہیں ہے۔ میں اپنی بیوی کی بات پر کافی حیران ہوا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے، مگر کیا بات چھپا رہی تھی میں یہ نہیں جانتا تھا۔ ابھی وہ نیند میں تھی، اس لیے میں نے اسے کوئی بات نہ کی اور باہر چلا گیا۔ دروازے پر جا کر دیکھا تو وہ آدمی بھی دروازے سے غائب تھا، شاید میرا انتظار کر کر کے جا چکا ہوگا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور دفتر جانے کے لیے تیار ہونے لگا، مگر سارا دن میرے دماغ میں بس ایک ہی بات چلتی رہی کہ آخر وہ شخص میری بیوی کو کیسے جانتا تھا، میری بیوی کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا۔ میں نے سنا تھا کہ سعودی عورتیں بے وفا ہوتی ہیں، ان کو صرف اپنے مفاد سے مطلب ہوتا ہے، مگر 6 مہینے میں نے اپنی بیوی کے ساتھ گزارے تھے اور اس عرصے میں مجھے ایسی کوئی بات دکھائی نہیں دی تھی جس سے مجھے لگتا کہ میری بیوی مجھے دھوکہ دے رہی ہے، اور نہ ہی کہیں سے وہ مافیا گینگ میں سے لگتی تھی۔ میری بیوی بہت معصوم تھی، اس کو میرے علاوہ کسی نے نہیں چھوا تھا۔ میرے ساتھ جس طرح وہ رہتی اور میری ماں کے فون آنے پر جس طرح وہ میری ماں سے بات کرتی، مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی سعودی عورت ہے۔ کچھ دن ایسے گزر گئے، میں نے اس بارے میں اپنی بیوی سے کوئی بات نہ کی، وہ بھی مجھے ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے کوئی بات ہوئی نہ ہو۔ ایک روز شام کے وقت میں دفتر سے آیا تو گھر کے دروازے پر وہی شخص کھڑا تھا۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کیا بات ہے، آج پھر تم یہاں پر کھڑے ہو؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ مجھے شبنم سے ملنا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ شبنم کا گھر نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے، یہاں کوئی شبنم نہیں رہتی۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ میں تمہارے سامنے والے گھر میں رہتا ہوں، میں نے کئی مرتبہ اس لڑکی کو تمہارے ساتھ آتے جاتے دیکھا ہے، اور تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ یہاں کوئی شبنم نہیں رہتی؟ میں نے اس آدمی سے کہا کہ تمہارا شبنم سے کیا رشتہ ہے؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ یہ سب چھوڑو، مجھے اس سے کچھ بات کرنی ہے، اسے کہو کہ کچھ دیر کے لیے مجھ سے مل لے، اس کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں گھر کے اندر داخل ہوا تو میری بیوی کچن میں کام کر رہی تھی۔ میں اس کے پاس چلا گیا اور کہا کہ آج پھر وہی شخص باہر کھڑا تمہارا پوچھ رہا تھا، آخر اس شخص سے تمہارا رشتہ کیا ہے؟ اب کی مرتبہ میرے لہجے میں کچھ سختی تھی۔ وہ میری طرف حیرانگی سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور کہا کہ جب کوئی غیر مرد آ کر مجھ سے تمہارے بارے میں سوال کرے گا تو میں تم پر شک ہی کروں گا نا، جبکہ تمہارا کہنا تھا کہ اس ملک میں تمہارا کوئی نہیں ہے، تم اکیلی ہو، تبھی تو میں نے تم سے شادی کی تھی۔ مگر اس کے بعد جو میری بیوی نے مجھے بتایا، میری رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، مگر اس میں میری بیوی کی غلطی نہیں تھی، بیوی کے گھر والوں کی غلطی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس سب کی سزا میں اپنی بیوی کو دوں یا اس کے گھر والوں کو، لیکن آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ میں 10 سال سے سعودی عرب رہ رہا تھا، سعودی عرب رہ کر میں سعودی عورتوں کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے عورتوں میں دلچسپی ہونے لگی تھی، وہ عورتیں پرکشش دکھائی دیتی تھی۔ میری خواہش تھی کہ میں سعودی لڑکی سے شادی کروں، مگر کوئی مجھے رشتہ نہیں دیتا تھا۔ میری اماں کا جب بھی مجھے فون آتا تو وہ ایک ہی بات کہتی تھی کہ اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کر لو، مگر میں انہیں ایک ہی بات کہہ کر ٹال دیتا کہ نہیں، میں شادی نہیں کروں گا، میں شادی کروں گا تو سعودی عورت سے، ورنہ نہیں کروں گا۔ اماں میری اس بات سے ہمیشہ غصہ کر جاتی تھی۔ میرے کئی دوست تھے اور سبھی اس بات کو جانتے تھے کہ میں سعودی لڑکی سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر کوئی بھی میرے لیے رشتہ نہیں لاتا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ان عورتوں میں عجیب سی کشش دکھائی دیتی تھی، برقعے کے اندر بھی وہ پرکشش دکھائی دیتی تھی، خاص طور پر ان کی پرکشش ہلکے بھورے رنگ کی آنکھیں بہت اچھی لگتی تھیں۔ ان کی آنکھیں مجھے ہمیشہ اپنی جانب کھینچتی تھیں۔ میں جس جگہ کام کرتا تھا وہاں بھی بہت سی سعودی عورتیں کام کیا کرتی تھیں۔ میری اکثر سے اچھی بات چیت بھی تھی، میں شکل و صورت کا بھدا تھا، رنگت بھی کئی سالوں کی محنت مزدوری کے بعد سانولی ہو گئی تھی، اسی لیے کوئی لڑکی مجھ سے دوستی کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں اکثر مایوس ہو جاتا، میرے دوست بھی مجھ سے مذاق کیا کرتے تھے،
मेरी रंगत को देखकर हर कोई मेरा मजाक उड़ाता था। मुझे बहुत दुख होता। मैंने तो उम्मीद छोड़ ही दी थी। उस पर मेरी आंखों पर लगा चश्मा बहुत बुरा लगता था, मगर मेरी मजबूरी थी कि मैं चश्मा लगाए बगैर कोई काम नहीं कर सकता था। मेरी ज़ाहिरी सूरत पर हर किसी को इतराज़ था, मगर बातूनी खूबसूरती से कोई भी वाकिफ नहीं था। एक ज़िंदगी ऐसी भी मैं जीना चाहता था जिसमें इंतखाब का हक सिर्फ मेरा होता, किसी को रद्द ना रद्द करने का हक मेरा होता। मेरी पसंद नापसंद मानी रखती, मैं किसी को चुनने का अख्तियार रखता, मगर मेरी ज़िंदगी में सिर्फ रद्द होना, ठोकरें खाना, लोगों की बातें सुनना और मायूसी का सामना करना ही लिखा था। मैं खुद से मायूस हो चुका था। किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं थी। अपने मुल्क था तो अम्मा कहा करती थी कि जब तुम अपना कारोबार शुरू करोगे और वहाँ कमाओगे तो हर किसी को अजीज हो जाओगे। लेकिन मेरी किस्मत तो पैसों के बाद भी ना चमकी थी। मुझे इस कदर बदतर बना दिया गया था कि मैं खुद को ही नापसंद करने लगा था। मेरी तो समझ में ये नहीं आता था कि लोग ज़ाहिरी खूबसूरती पे क्यों मरते हैं। उनको दिली खूबसूरती से कोई लेना देना नहीं होता। अपने मुल्क में मैंने अब्बा के गुजर जाने के बाद सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। अब्बा के गुजर जाने के बाद मेरी कोई हालत ना रही थी। मैं मारा मारा गली गली फिरता था। एक कंवारी बहन और बूढ़ी अम्मा की जिम्मेदारी जो मेरे सर पर थी। जिस उम्र में लड़के अपना ख्याल रखते हैं और ख़ुद को फिट रखने के लिए न जाने कौन सी तरकीबें बनाते हैं, उम्र के उस हिस्से में मैंने अपनी परवाह किए बगैर घर को संभाला था, अपने घर वालों को संभाला था। मैं अपनी खाला की एक बेटी को पसंद करता था। मैंने अम्मा से कहा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तो अम्मा बहुत खुश हो गई। कहने लगी कि कल ही मैं उसके घर रिश्ता लेकर जाऊँगी और मुझे यकीन है कि मेरी बहन मुझे खाली हाथ नहीं मोड़ेगी। मैं भी खुश था कि अम्मा को इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं। ऐसे लग रहा था जैसे सब कुछ मेरे हाथों में आ गया है। मैंने अम्मा को भेजा तो शाम को जब अम्मा वापस आई तो काफ़ी बूझी बूझी लग रही थी। उनका चेहरा देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि वो हाँ में जवाब लेकर आई हैं। मैं उनके पास जाकर बैठ गया और कहा कि अम्मा क्या हुआ है, इतनी परेशान क्यों लग रही हैं, सब ठीक तो है? अम्मा कहने लगी तुम्हारी खाला ने इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वो अपनी बेटी की शादी किसी खूबसूरत इंसान से करेंगी और ऐसे शख्स से करेंगी जो अच्छा खासा कमाता हो। फरियाद के पास है ही क्या जिसकी बिना पर मैं अपनी बेटी का रिश्ता दूं। मैं अपनी माँ की बात सुनकर तलही से मुस्कुराने लगा। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा होता तो क्या मेरी बदसूरती उस पैसे के खोल में छुप जाती? अम्मा कहने लगी पैसा ऐसा मरहम है जो किसी भी ज़ख्म पर रख दिया जाए तो ज़ख्म बढ़ जाता है, और पैसा तो कुछ भी करवाने की ताकत रखता है। इस रिजेक्शन के बाद मैं बहुत मायूस हो गया था। मुस्कुराना तो मैंने छोड़ ही दिया था। तन्हा बैठा रहता। अम्मा मुझे देखकर परेशान होती रहती और अक्सर कहती तुम्हें लड़कियों की कौन सी कमी है? अगर तुम्हारी खाला की बेटी नहीं मानी तो कोई और मान जाएगा, कोई तो होगा जो सिर्फ तुम्हें चाहता होगा। मैं अम्मा की बात को ज़्यादा सर पर सवार नहीं करता था क्योंकि उससे सिर्फ मुझे तकलीफ़ होती। कोई भी मेरी कैफियत समझने को तैयार ही नहीं था। हर एक को सिर्फ अपनी परवाह थी। और फिर खाला ने अपनी बेटी की शादी मेरी आंखों के सामने एक खूबसूरत शख्स से कर दी। मैं उस वक्त टूट चुका था। मुझ में इतनी भी हिम्मत बाकी नहीं थी कि मैं ख़ुद को पूरे एतमाद कर सकूं, मैं ख़ुद के लिए कोई फ़ैसला ले सकूं। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे मेरी खाला की बेटी जाते जाते मेरी ज़िंदगी का मकसद भी अपने साथ ले गई है। मैं अक्सर आधी आधी रात तक जागता रहता। अम्मा मेरी हालत देख देख कर परेशान होती रहती। एक रोज़ मैं अकेला लेटा आसमान की तरफ देख रहा था जब अम्मा मेरे पास आई और आकर कहने लगी बेटा मुझे तुम्हारी हालत पे बहुत तरस आता है। तुम खुद को ठीक क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं हो गई, या सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी उस लड़की से लेकर उस लड़की पर ही ख़त्म हो जाती है? मगर अम्मा समझ ही नहीं पा रही थी कि जो दिल के मामलात होते हैं उन पर किसी भी शख्स का अख्तियार नहीं होता। फिर भला मेरा कैसे अख्तियार हो जाता? मैं अम्मा को किसी बात का जवाब नहीं देता था। एक रोज़ मैं काम पर गया। मेरा बेहतरीन दोस्त भी मेरे साथ ही काम करता था, मेरे हर दुख सुख का साथी था, और वो भी जानता था कि आजकल मेरी उदासी की वजह क्या है। हम दोनों बैठे बातें कर रहे थे जब वो मुझे कहने लगा कि अगर तुम इस माहौल से निकलना चाहते हो, अगर वाकई तुम अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना चाहते हो, तो मेरा मशवरा मानो और ये मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क चले जाओ। वहाँ जाकर जब तुम्हें मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी तो सारा सारा दिन तुम्हें किसी के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, ना तुम्हें कोई सोच आएगी और ना ही तुम अफसुर्दा होगे। खुद को इस काबिल बनाओ कि लड़कियाँ तुम्हारे पास खुद जाएं, ना कि तुम्हें लड़कियों के पास जाना पड़े।
اور جب ہاتھ میں پیسہ آ جائے تو ظاہری خوبصورتی بھی خود ہی آ جاتی ہے۔ خود پر ظلم کرنا بند کر دو، معاف کر دو خود کو۔ مجھے اپنے دوست کی بات میں دم لگا، مگر میرے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں باہر کے ملک جا سکتا۔ میں نے اپنے دوست سے ادھار پیسے مانگے اور کہا کہ میں جیسے ہی باہر کے ملک جا کر سیٹل ہو جاؤں گا تو تمہارے سارے پیسے واپس کر دوں گا۔ اس نے بھی فراخ دلی سے مجھے پیسے دیے اور کہا کہ یہ میری طرف سے تحفہ رکھ لینا، اس کو میری طرف سے تحفہ ہی سمجھو۔ اس روز اس بات کا احساس ہوا کہ ہر رشتے سے قیمتی دوستی کا رشتہ ہوتا ہے۔ اس نے میرے ہر دکھ سکھ میں میرا ساتھ دیا تھا اور آج بھی وہ میرے ساتھ کھڑا تھا۔ میں اس سے پیسے لے کر سعودی عرب آ گیا۔ اماں تو نہیں چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ میں پہلے اپنی بہن کی شادی کروں، پھر اپنے بارے میں سوچوں، مگر میرے بارے میں کوئی سوچ نہیں رہا تھا۔ مجھے اپنے بارے میں بھی خود ہی سوچنا تھا، اس لیے ماں کو اس بات کا اعتماد دلایا کہ میں جلدی واپس آ جاؤں گا اور اپنی بہن کی اچھی جگہ شادی بھی کرواؤں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہوگا تاکہ شادی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ آئے۔ بہت منانے کے بعد کہیں جا کر اماں راضی ہوئی تھی، اور اس سب میں میری بہن بھی برابر کی شریک تھی۔ اس نے بھی اماں کو بھرپور منانے کی کوشش کی تھی۔ میں سعودی عرب آیا تو یہاں کا ماحول بالکل الگ تھا، ہر کوئی اپنے کام سے مطلب رکھتا تھا۔ پاکستان جیسا یہاں پر کچھ نہیں تھا۔ پہل تو مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ یہاں پر میری کسی سے جان پہچان تو تھی نہیں۔ خود ہی اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا تھا، اپنا بوجھ بھی خود ہی اٹھانا تھا۔ یہاں اسلم جیسا کوئی دوست بھی نہیں تھا جو جگہ جگہ میری مدد کر دیتا، مگر اسلم کا مشورہ مفید ثابت ہوا تھا۔ یہاں آ کر میں حقیقتاً سب کچھ بھول گیا تھا۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا سوائے اس کے کہ مجھے کام کی تلاش میں نکلنا ہے۔ سارا دن کام کرتے ہوئے گزر جاتا۔ پہل تو مجھے کسی جگہ پر نوکری نہیں مل رہی تھی، مگر پیٹ پالنے کے لیے مجھے دن رات محنت مزدوری کرنی پڑتی۔ میں سب کو بتا دینا چاہتا تھا کہ میں ناکارہ نہیں ہوں، میری ظاہری خوبصورتی کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں تھا۔ مجھے وہاں رہتے سال ہو چکا تھا، ایک دو دوست بھی بنے، اور ان میں سے ایک دوست کچھ شوخ مزاج تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ میں کسی سعودی لڑکی پر کیوں نہیں نظر رکھتا، یہاں پر اتنی خوبصورت لڑکیاں ہیں۔ تو میں حیرانگی سے ان کی طرف دیکھنے لگا اور کہا کہ میں یہاں پر کمانے آیا ہوں، لڑکیوں پر نظر رکھنے نہیں۔ تبھی وہ ہنس کر کہنے لگا کہ اگر تھوڑی بہت نظر رکھ بھی لوگے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کبھی غور تو کرو، بے حد خوبصورت لڑکیاں ہیں، مگر کمبخت یہ لڑکیاں کسی کے ہاتھ نہیں آتی، ان کی ادائیں صرف ہم دور سے ہی دیکھ سکتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہر کوئی سعودی لڑکی سے شادی کرنے پر بضد ہے اور دیوانہ وار پھرتا ہے۔ میں اس کی بات پر مسکرانے لگا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ مجھے ایک نوکری ملی تھی، وہاں پر لڑکیاں بھی کام کرتی تھیں اور لڑکے بھی۔ وہاں کا ماحول کافی کھلا تھا، ہر کوئی آپس میں بات چیت کر سکتا تھا۔ اس روز کے بعد سے نہ جانے کیوں میری نظر خود بخود کسی نہ کسی لڑکی پہ چلی جاتی، اور غور کرنے پر واقعی معلوم ہوتا تھا کہ وہ لڑکی واقعی بہت خوبصورت تھی۔ ان کی پرکشش آنکھیں، ان کا نظر انداز کرنے کا انداز اور کام سے کام رکھنے کا طریقہ، ہر چیز ہی اپنی طرف مائل کرتی تھی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ لڑکیاں جان بوجھ کر یہ سب کرتی ہیں تاکہ لڑکے ان کی طرف مائل ہوں، مگر پھر میں یہ سوچ کر سب کچھ نظر انداز کر دیتا کہ بھلا کسی کو مجھ سے کیا لینا دینا، میں کون سا خوبصورت ہوں جو لڑکیاں میرے پیچھے پیچھے آئیں گی۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ میں ان سعودی لڑکیوں کے پیچھے خار ہونے لگا، میں ان کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ ان کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ دیوانہ ہونا بنتا تھا۔ میں اماں سے بھی کہہ چکا تھا کہ میں شادی کروں گا تو کسی سعودی لڑکی سے، مگر اماں اس بات سے متفق نہیں تھی۔ وہ مجھے کہہ دیتی کہ نہیں، شادی تم اپنے ملک میں ہی آ کر کرو گے، نہ جانے وہاں پر کیسی لڑکیاں ہوں گی، بھروسے کے قابل ہوں گی بھی یا نہیں۔ مگر میں اماں کی کسی بات پر کان نہ دھرتا، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اماں کو کچھ نہیں بتاؤں گا اور یہاں پر خاموشی سے شادی کر لوں گا۔ اس کے بعد جب اماں کو پتہ چلے گا تو وقت تو گزر چکا ہوگا، لیکن یہاں پر بھی کوئی لڑکی مجھے گھاس نہیں ڈالتی تھی۔ میں شادی تو کرنا چاہتا تھا، مگر کوئی بھی مجھے رشتہ نہیں دیتا تھا۔ اگر ایک دو لڑکیوں سے میں نے خود سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ مجھے ایسے نظر انداز کرتی تھی کہ مجھے اپنے ہونے پر ہی شک ہونے لگتا تھا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے میں ہوں ہی نہیں۔ پھر شاید زندگی کے 10 سال سعودی عرب میں گزارنے کے بعد رب کو بھی مجھ پر ترس آ گیا تھا۔ میں دن بھر کا تھکا آ رہا ایک دن کام سے فارغ ہو کر بازار سے گزر رہا تھا۔ حالت بہت بری ہو چکی تھی، کپڑے مٹی سے بڑے پڑے تھے، چہرے پر سارے دن کی گرد چھپی ہوئی تھی، جس وجہ سے رنگت مزید ساملی لگنے لگی۔ مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب ایک لڑکی نے مجھے آواز دی۔ پہلے مجھے لگا کہ یہ میرا وہم ہے، بھلا یہاں کی کسی لڑکی کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے،
میں اس آواز کو نظر انداز کر کے آگے جانے لگا، تبھی وہ لڑکی میرے آگے آ کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے حیرت سے اور کچھ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیا بات ہے، آپ ایسے میرے آگے آ کر کیوں کھڑی ہو گئی ہیں؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ میں روز آپ کو یہاں سے گزرتا ہوا دیکھتی ہوں، یہاں پاس میں ہی میرا گھر ہے۔ مجھے اس کے بات کرنے کے انداز سے کچھ معلوم نہ ہوا تو میں نے کہا، تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر آپ مجھے دیکھتی ہیں تو میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ وہ کہنے لگی کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کہ ہاں کہیے، لیکن اس کے چہرے پر عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ میں نے ادھر ادھر نظر گھما کر دیکھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر ایک سنسان جگہ پر لے گئی۔ پہلی مرتبہ کسی لڑکی نے میرا ہاتھ تھاما تھا، میرے تو وجود میں جیسے کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے میرا چہرہ دیکھتی رہی تو کبھی میرے چہرے سے نظریں ہٹا لیتی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی کشمکش کا شکار ہے۔ میں نے اس لڑکی سے کہا، کیا ہوا ہے، آپ اتنا گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہیں؟ سب خیریت تو ہے؟ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آپ نے ابھی تک مجھے کچھ بتایا نہیں کہ مجھ سے بات کرنے کا مقصد کیا تھا، میرا راستہ روکنے کی وجہ کیا تھی؟ اگر بڑے بازار میں آپ نے مجھے آواز دے کر روک ہی لیا تھا تو وجہ بھی بتا دیں۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ آپ میرا ایک کہا مانیں گے؟ اگر میں کچھ کہوں تو آپ کیا اس پر رضامندی ظاہر کریں گے؟ میں نے اس لڑکی کی طرف حیرت سے دیکھا اور کہا کہ آپ پہلے بات تو کریں، بات ہونے کے بعد ہی میں کچھ فیصلہ کروں گا کہ آپ کی بات ماننی چاہیے یا نہیں۔ آپ میرے لیے اجنبی ہیں، میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتی، اتنا دوستانہ ماحول مجھے کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ تبھی وہ میری بات پر مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ یہ بات تو مجھے کہنی چاہیے تھی، لیکن خیر کوئی بات نہیں، میں آپ کی کیفیت سمجھ سکتی ہوں، مجھے بس آپ کی ایک مدد کی ضرورت ہے۔ آپ مجھ سے نکاح کر لیں، آپ جو کہیں گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھ سے نکاح کر لیں۔ اس لڑکی کی بات نے کچھ وقت کے لیے تو میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو۔ لڑکا ہو کر میرا پورا وجود کانپنے لگا تھا، چہرے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھی۔ مجھے لگا کہ میرے کانوں نے کچھ غلط سنا ہے۔ کچھ وقت اپنی جگہ ساکت کھڑے رہنے کے بعد میں نے اس لڑکی سے کہا، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو کچھ علم بھی ہے؟ شادی کوئی گڈا گڈی کا کھیل تو نہیں کہ آپ کچھ بھی کہیں اور میں مان لوں، اور شادی بڑوں کی رضامندی سے ہوتی ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے کسی کے پاس رشتہ بھیجنے کا کہ خود ہی بڑے بازار میں روک کر لڑکے کو تنہائی میں لے جا کر اس کو کہہ دیا کہ مجھ سے شادی کر لو؟ میں جانتا تھا کہ میں ضرورت سے زیادہ اوور ایکٹ کر رہا تھا، مگر یہ ضروری تھا۔ میں اس لڑکی کو جانتا ہی نہیں تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، کہاں کی ہے۔ اس لڑکی سے شادی کرنے کے بعد مجھے کسی نقصان کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا؟ پہلے وہ سوچتی رہی، اور پھر نہ جانے اس کے دماغ میں کیا آیا کہ اس نے اپنی جیب سے 20,000 ریال نکالے اور کہنے لگی کہ آپ پیسے لے کر بھی مجھ سے شادی نہیں کر سکتے۔ اب کی مرتبہ مجھے اس کی بات پر غصہ ہی آ گیا۔ میں نے اسے کہا، نکاح پیسوں کی عوض آپ کر رہی ہیں، آخر کیوں آپ نکاح کرنا چاہتی ہیں، اور مجھ سے کیوں؟ میری بات پر وہ کہنے لگی کہ میں نے آپ سے پہلے کبھی کسی لڑکے کو اتنی خاموشی اور سادگی سے اور راستے سے گزرتے نہیں دیکھا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ شریف گھر سے تعلق رکھتے ہیں اور کم از کم ادھر کے نہیں ہیں، ورنہ آپ میں اتنی سادگی اور سنجیدگی نہ ہوتی۔ بہرحال جاننے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے۔ میرا نام شبنم ہے اور میں اس ملک میں اکیلی رہتی ہوں، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ میں اکثر اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر بازار میں دیکھا کرتی تھی۔ دنیا کی افراتفری میں کبھی بھی مجھے کوئی اپنے لیے اس قابل لگا ہی نہیں کہ میں اس سے شادی کروں۔ اسی وقت اس نے میرا ہاتھ تھاما، اپنے آگے کیا اور کہا کہ یہ 20,000 ریال ہے، اس سے تمہاری اچھی خاصی مدد ہو سکتی ہے اور میرا بھی کام ہو سکتا ہے۔ اس نے میرے ہاتھ میں 20,000 ریال دی اور بولی، مجھ سے نکاح کر لو۔ میں اتنے پیسے پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا، دماغ میں فٹافٹ سے سب کام فٹ ہونے لگے۔ بہن کی شادی، اماں کا علاج، اماں کو یہاں پر بلانا، اور پھر تو خالہ کی بیٹی کو جھکانا، سب کچھ تو اس 20,000 ریال میں، اور اس کے بعد میں اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار سکتا تھا۔ اور اس کے بدلے میں فقط کرنا ہی کیا تھا؟ ایک لڑکی سے شادی۔ میں بھی تو ایک سعودی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور پھر جب مجھے موقع مل رہا تھا تو بھلا میں کیوں ہاتھ پیچھے کرتا؟ میں اتنے پیسے دیکھ کر فوراً مان گیا۔ وہ بھی خوش ہو گئی اور کہنے لگی، شکر خدا کا کہ تم ماننے تو صحیح، تمہیں پیسوں کو لے کر کبھی کوئی تنگی نہیں ہوگی، جب تمہیں پیسوں کی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ سکتے ہو، میں اب سے تمہاری بیوی ہوں گی، چلو چل کے نکاح کر لیتے ہیں۔ میں نے اسے حقیقتاً خدا کو اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر نکاح کر لیا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ لڑکی غلط کاموں میں ملوث ہوگی، مگر میری زندگی کے 6 مہینے میں نے اس کے ساتھ گزارے، اور وہ 6 مہینے میری زندگی کے سب سے خوبصورت مہینے تھے۔ پہلے تو میں اسے شادی کرنے پر رضامند نہیں تھا،
لیکن 20,000 ریال دیکھنے کے بعد میں مان گیا اور اسے شادی کر کے ہنسی خوشی رہنے لگا۔ میں بڑا خوش تھا، میں نے اماں کو بھی سب سچ بتا دیا تھا۔ اماں بھی شبنم سے بات کر کے بہت خوش تھی۔ اماں کو بھی یقین نہیں آتا تھا کہ ایک سعودی لڑکی اتنی اچھی بھی ہو سکتی تھی۔ میں نے اماں کو کہا کہ دیکھا اماں، میں نہ کہتا تھا کہ وہ لڑکی بڑی اچھی ہے، اور ان 6 مہینوں میں اس نے مجھ پر اپنا بھروسہ بنا ہی لیا تھا۔ میں آنکھیں بند کر کے شبنم پر بھروسہ کر سکتا تھا، مجھے اس پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا۔ اب تو ایسے لگنے لگا تھا جیسے مجھے اپنے صبر کا پھل ملا ہے۔ شبنم اچھے اخلاق کی مالک تھی، وہ میرے ساتھ بے انتہا محبت کے ساتھ رہتی اور میرا ہر کام دل جوئی سے کرتی، مجھے ہر طرح خوش رکھنے کی ممکن کوشش کرتی۔ لیکن پھر شاید ہمارے اس رشتے کو کسی کی نظر لگنی تھی اور وہ لگ گئی۔ میں اپنی زندگی میں شاید ہی کبھی اتنا خوش ہوا تھا جتنا اب خوش تھا، اور مجھے تو اب ایسے لگنے لگا تھا جیسے میری خوشیوں کو میری نظر لگ گئی ہے۔ 6 مہینے پرسکون بغیر کسی فکر کے خوشی کے ساتھ گزرے تھے۔ یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ میری زندگی ہے، جس زندگی میں نے اتنی تکلیفیں، اتنی آزمائشیں اور اتنا صبر برداشت کیا تھا۔ مگر 6 مہینے بعد اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور اس دستک نے میری زندگی ہلا کر رکھ دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک آدمی کھڑا تھا، وہ بہت خوبصورت لڑکا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ جی کیا کام ہے؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ مجھے شبنم سے ملنا ہے۔ اپنی بیوی کا نام کسی اور کی زبان سے سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ شبنم کا تو کہنا تھا کہ وہ اس ملک میں اکیلی رہتی ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ پھر یہ لڑکا کون تھا؟ میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ شبنم سے جا کر کہو کہ روحان ملنے آیا ہے۔ اب تو ہر آئے دن روحان میرے دروازے پر ہوتا۔ مجھے بہت غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے شبنم سے کہا کہ آخر وہ تمہارا لگتا کیا ہے؟ کیوں وہ یہاں پر بار بار آتا ہے؟ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ بہت بد اخلاقی سے بات کی۔ وہ میری باتوں پر رونے لگی، کہنے لگی کہ تم تو کم از کم میرا بھروسہ کرو، بھلا مجھے اس شخص سے کیا غرض ہوگی؟ میں اس کو نہیں جانتی۔ میں نے اپنی بیوی کا بازو پکڑا اور کہا کہ شبنم تم جانتی ہو اس کو، کم از کم مجھے تو بتاؤ، میں تمہارا شوہر ہوں۔ اگر وہ کوئی غلط شخص ہے تو میں اس کا مقابلہ کروں گا، میں تمہیں اس کے آگے نہیں کروں گا۔ لیکن اس نے دانت سے دانت نہ اٹھایا۔ میرا شک مزید یقین میں بدلنے لگا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ زمین کھلے گی اور میں اس میں دھنس جاؤں گا۔ میری بیوی مجھے دھوکہ دے رہی تھی، مگر کیوں؟ اگر وہ اس لڑکے سے محبت کرتی تھی تو اس نے پہلے اس سے شادی کیوں نہیں کی؟ مجھ سے شادی کیوں کی؟ یہ سب پہیلیاں میرے دماغ کو مفلوج کر رہی تھی۔ میرے بار بار سوال کرنے پر میری بیوی نے خود کو کمرے میں بند کر رکھا تھا اور مسلسل روئے جا رہی تھی، مگر مجھے کچھ بھی بتانے کی زحمت محسوس نہیں کر رہی تھی۔ مجھے اس کی اس حرکت پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ اب میرے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا جس کے بدلے میں اس سے سچ اگلوا سکتا تھا، جو میں نے اپنی بیوی کو دھمکی دی کہ اگر وہ مجھے سچ نہیں بتائے گی تو میں اس کو طلاق دے دوں گا۔ یہ بات سن کر وہ ایک دم خوفزدہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ کیا کبھی تمہیں مجھ میں کوئی خامی نظر آئی ہے، یا میری محبت میں کبھی کوئی کمی نظر آئی ہے؟ تم کسی غیر شخص کی بات پر مجھے چھوڑ دو گے؟ ان 6 مہینوں میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا؟ تم سے بے انتہا محبت کی، تمہارا بھروسہ حاصل کیا۔ یہ اتنا آسان نہیں تھا اس گھر کو اپنا گھر سمجھا، مگر پھر بھی تم مجھے چھوڑنے کی بات کر رہے ہو۔ اس کی بات پر مجھے کچھ دیر کے لیے لگا کہ میں بہت غلط الفاظ بول گیا ہوں۔ میں اس کے پاس گیا اور اسے کندھوں سے تھام کر اپنے قریب کیا اور اس سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں ایسے الفاظ بولنا نہیں چاہتا تھا، مگر میں کیا کروں؟ وہ غیر شخص میرے دماغ کو چھلنی کر رہا تھا۔ آخر کیوں وہ بار بار تمہارا پوچھتا ہے؟ کیوں وہ میرے گھر تک آ جاتا ہے اور تمہارا نام تک جانتا ہے؟ پھر مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں حقیقت بتا دوں گی، مگر میں جانتی ہوں تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہوگا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ میں روحان سے محبت کرتی تھی، اب سے نہیں، مجھے اس سے محبت کرتے 5 سال ہو چکے ہیں۔ پہل تو اس نے کبھی مجھے کچھ نہیں کہا، میرے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھا، مگر پھر جب میں نے اس سے شادی کا ذکر کیا تو اس نے مجھ سے غلط کاموں کی خواہش کرنا شروع کر دی۔ میں مسلمان تھی، زنا نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کر لے، اس کے بعد جو چاہے کر سکتا ہے، بھلے پھر مجھے طلاق دے دے، مگر اس نے شادی سے انکار کیا۔ تمہاری طرح میں نے اسے بھی پیسوں کا لالچ دیا، مگر وہ بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے مجھے اتنا کہا کہ تم جیسی لڑکیاں میں ہر روز خریدتا ہوں۔ اس کی اس بات نے مجھے اتنی تکلیف دی کہ میں نے اسے رشتہ ختم کر دیا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کس ارادے سے میرے قریب آتا ہے۔ وہ مجھ سے معافیا مانگنے لگا، کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں غلط تھا، تمہیں غلط سمجھا، میں تو بس تمہیں آزمانا چاہ رہا تھا، مگر تم ناراض ہو گئی۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، آج کل کسی لڑکی پر بھروسہ کرنا آسان نہیں، بس اسی لیے تمہیں آزما رہا تھا،
اس کی بات سن کر مجھے لگا شاید وہ سچ کہہ رہا ہے۔ ایک روز اس نے مجھے ملنے کے لیے بلایا۔ میں نے پہلے تو اسے انکار کر دیا، مگر اس کے بہت اصرار کرنے پر میں اس سے ملنے چلی گئی۔ میں جیسے اس کی بلائی جگہ پر پہنچی، سامنے کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں جس جگہ پہنچی وہ ایک کارخانہ تھا، وہاں پر اور کئی لڑکے موجود تھے۔ روحان نے مجھے پکڑ لیا اور میری بولی لگانے لگا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر روحان کی طرف دیکھا اور کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم نے یہ سب کرنے کے لیے مجھے یہاں پر بلایا ہے۔ میں تو تم پر یقین کر بیٹھی تھی، مگر میں کتنی غلط تھی۔ میں نے اپنا آپ بہت مشکل سے چھڑایا، لیکن اتنے لڑکوں میں بھلا میں اکیلی لڑکی کیا کر سکتی تھی۔ تبھی میں نے روحان کے ہاتھ پر دانت گاڑے اور بھاگتے ہی وہاں سے نکل آئی۔ مسلسل بھاگنے کی وجہ سے میرا سانس پھول چکا تھا، رنگ سفید پڑ چکا تھا، مگر میں جانتی تھی ابھی مجھے اور بھاگنا ہے، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے۔ تبھی راستے میں تم نظر آئے اور میں نے راستے میں تمہیں روک لیا، اور بازار سے اس لیے تمہیں ایک طرف لے کر نکلی تاکہ کوئی مجھے وہاں پر کھڑا دیکھ نہ لے۔ میں جانتی ہوں میں نے تمہارا سہارا لیا اپنی عزت بچانے کے لیے، لیکن میں کیا کرتی؟ میرے گھر والوں نے مجھے تنہا کر دیا تھا کیونکہ میں ایک لڑکی تھی اور ان کو ایک بیٹا چاہیے تھا۔ انہوں نے مجھے کمانے کے لیے غلط کاموں میں ڈالنا چاہا، لیکن میں نے ان کا ساتھ چھوڑنا بہتر سمجھا۔ اب بتاؤ کہ میں نے کیا غلط کیا؟ اگر اپنی عزت کی حفاظت کرنا گناہ ہے تو ہاں، میں گناہ گار ہوں۔ تم جو سزا دینا چاہو دے سکتے ہو۔ ہاں، میرا یہ قصور ہے کہ میں نے تمہیں حقیقت نہیں بتائی اور تمہیں پیسوں کا لالچ دے کر تم سے شادی کر لی، لیکن خدا جانتا ہے کہ ان 6 مہینوں میں میں تمہارے ساتھ مخلص رہی۔ میرے دل و دماغ میں بھی کبھی کسی اور لڑکے کا خیال نہیں آیا۔ میں نے تمہیں اپنا سب کچھ مانا۔ میں تو خوش نصیب سمجھتی تھی خود کو کہ تم جیسے شخص سے ملاقات ہو گئی اور تم نے مجھے اپنا لیا، ورنہ میں کیا کرتی؟ اپنی بیوی کی باتیں سن کر مجھے بہت شرمندگی ہونے لگی۔ میں مانتا تھا کہ اس نے غلط کیا میرے ساتھ، مگر اس کا ارادہ غلط نہیں تھا، اور پھر واقعی اس نے مجھے کبھی یہ محسوس ہونے نہیں دیا کہ وہ میرے لیے اجنبی تھی۔ ایک دوستانہ ماحول ہم دونوں کے درمیان ہمیشہ رہا۔ میں جانتا تھا کہ اس نے بہت تکلیف پہنچائی ہے اپنے الفاظ سے، لیکن میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، یہ سوچ کر میں نے شبنم کے آگے ہاتھ جوڑا، اسے معافی مانگی اور کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہیں غلط سمجھا، تم نے اپنی عزت بچائی، بے شک تمہیں میرا سہارا لینا پڑا، مگر آج میں خود کو خوش نصیب سمجھ رہا ہوں جس کو رب نے اتنی مہلت دی، اتنی عزت بخشی کہ وہ ایک لڑکی کی عزت بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ تم نے اپنی عزت بچانے کے لیے اتنا مقابلہ کیا۔ ہاں، جو میں نے تمہیں الفاظ بولے وہ غلط تھے، مگر تم میری کیفیت بھی سمجھو۔ اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، روحان کا تو علاج میں خود کر لوں گا، مگر اب وہ تم سے ملنا کیوں چاہتا ہے؟ تبھی میری بیوی نے کہا کہ شاید اب وہ پھر سے اپنا بھروسہ دلوانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد میں نے روحان کو سخت سے سخت سزا دلوائی، اور آج میں اور میری بیوی اپنے دونوں بچوں کے ساتھ بہت خوش ہیں۔ یہ رشتہ ہوتا ہی ایسا ہے، اس میں ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے اور سب سے زیادہ اہم بھی، ورنہ بھروسے کے بغیر یہ رشتہ صرف کاغذ کا رشتہ رہ جاتا ہے۔ پیار محبت تو نصیب کی بات ہے، مگر بھروسہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ جس رشتے میں اعتبار نہ ہو وہ رشتہ کھوکھلا ہوتا ہے۔ آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی نیچے کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور کامنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام بھی ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ سب کے نام ریڈ کروں گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔